نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے صرف انسان ہی نہیں بلکہ جن بھی شامل ہیں۔ یہ دو مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مکلف ہیں، جن کو جزا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، جن کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیکیاں زیادہ ہونے کی صورت میں جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، اور گناہ زیادہ ہونے کی صورت میں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ جن اور انسان مکلف ہیں اس بات کے کہ وہ اپنے اعمال کو اس طرح سر انجام دیں کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں اور وہ اعمال سنت رسول کے عین مطابق ہوں۔ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے دکھائی ہے، اور یہ بات صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی ہے، کہیں ہماری نمازیں سنت رسول کے خلاف تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور کیا کچھ کر کے دکھایا؟ نماز سے متعلقہ تمام احکامات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو مسائل ہم تفصیل سے پڑھنے والے ہیں ان میں سر دست سر فہرست طہارت کے مسائل ہیں، جس میں بیت الخلاء میں جانے کے آداب، قضاء حاجت کے آداب، پیشاب کہاں کرنا منع ہے، مسنون غسل کا طریقہ، وضو کا مسنون طریقہ، وضو کے بعد کی دعائیں، تیمم کا بیان، ان تمام مسائل کا تعلق طہارت سے ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ دوسری چیز جو اس میں بیان ہوگی وہ ہے مساجد کی فضیلت۔ مسجد کس کی ہوتی ہے؟ مساجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ مساجد میں نماز کی ادائیگی کا ثواب، مسجد جانے کی فضیلت، تحیت المسجد کی فضیلت، مسجد میں کیا چیز کھا کر نہیں آ سکتے، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے نمازی کون لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ اور وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، مسجد میں درس و تدریس کی فضیلت وغیرہ۔ مواقیت الصلاۃ یعنی نماز کے اوقات، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب اور عشاء کا وقت، جمعہ کا وقت، اور نماز کے ممنوع اوقات، اذان اور اقامت کے مسائل، نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، اذان کی فضیلت، اذان کی ابتدا، اذان کے کلمات، مؤذن کی فضیلت، فجر کی اذان، دوہری اقامت، قہری اذان، قہری اقامت، اذان کا جواب، اذان کے بعد کی دعائیں، درود شریف سے، اذان سے پہلے یا بعد
وسیلہ کا مسئلہ بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح جماعت کے احکام، جماعت کی اہمیت، صفوں میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم، صفوں کی ترتیب، صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا، امامت کے مسائل، نماز میں سکون کا مسئلہ، امام کی اقتداء کے احکامات، عورت کی امامت کا مسئلہ، بچوں کی امامت کا مسئلہ اور قرآن کی فضیلت، یہ تمام مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والے 5 دنوں کے اندر کوشش کی جائے گی کہ بیان کر دیے جائیں، اور آخر میں انشاءاللہ العزیز باقاعدہ نماز کا مسنون طریقہ بھی پڑھایا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پہلا رکن ہے کہ اللہ کو اپنا رب، خالق، مالک، حاجت روا، مشکل کشا ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا۔ اور دوسرا اسلام کا رکن جو ہے، بنیاد، وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ نماز پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، قائم کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ نماز قائم کرنے میں نماز کو وقت پر پڑھنا، با جماعت پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، خود بھی پڑھنا، گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو پڑھنے کی تلقین کرنا، یہ 5 چیزیں مل کر نماز قائم ہوتی ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسلام کے بنیادی ارکان سے تعلق رکھتی ہے۔ وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، جس میں طاقت ہو یا جس کے پاس آنے جانے کا خرچ ہو۔ وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 عمل جو ہیں یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی، رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی، اور سال بعد زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر اللہ توفیق عطا فرمائے، تو یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جو شخص اس پر عمل کر رہا ہے وہ پکا سچا مومن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا، یا روزے نہیں رکھ رہا، یا زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، یا طاقت ہونے کے باوجود، سامان خرچ، سفر خرچ موجود ہونے کے باوجود جو حج نہیں کرتا، اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 آپ نے پڑھی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ رب العزت نے صرف امت محمدیہ کو نہیں بلکہ سابقہ انبیاء کرام کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جو کہ جد الانبیاء کا لقب جن کا مشہور ہے، جو خلیل اللہ ہے، اور خلیل جو ہے ایسی عظیم صفت ہے جس کا واضح مطلب کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ خلیل اور خلت محبت کا ایسا درجہ ہے جو خالق، مالک اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، جس کے درمیان میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ خلیل ہونا محبت کا ایسا درجہ ہے جو خالق اور مالک اور بندے کے درمیان محبت کے لیے تیسرا درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، اور یہ لقب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
یہ دو ہستیاں ہیں اس کائنات میں جنہیں اللہ نے خلیل اللہ کہا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اولاد کو نماز کی وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد نماز کو قائم کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ اس بیت اللہ کی طرف بہت سے لوگوں کے دل جو ہے وہ پھیر دے، لوگ دوڑتے ہوئے چلے آئیں، وارزقہم من الثمرات، اور یا اللہ اہل مکہ کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ سب تیرا شکر ادا کریں۔ اور سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، یا اللہ یہ عظیم کام میری اولاد سے بھی کروا لینا۔ کتنی بڑی دعا ہے، اے اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دینا، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما لے۔ تو یہ دعا عموماً ہم میں سے اکثریت کو آتی ہے، ہم لوگ اسے نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا معنی اور مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جب دعا کا معنی اور مفہوم انسان کے ذہن میں ہو تو پھر نماز پڑھنے کی لذت کچھ بڑھ جاتی۔ تو دوبارہ سن لیں اس کا ترجمہ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی وصیت کی، یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 31 ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ رب العزت نے مجھے مبارک بنایا ہے، بابرکت بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوتا ہوں اللہ کی برکات نازل ہوتی رہتی ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کی وصیت کی ہے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی وصیت کی ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں۔ یہ دو کام انتہائی اہم کام ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نماز کا حکم ہوا، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 87 ہے، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کا رخ قبلہ کی طرف کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بھی آپ نے سنے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھی سنے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی سنے، اور اب آپ نے سید الانبیاء کے الفاظ بھی سنے کہ ان کو رب العزت حکماً ارشاد فرما رہے ہیں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کو پکا رکھنے کے لیے نماز قائم کیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنگ میں بھی نماز کا حکم ہے۔ جنگ سے زیادہ تو ایمرجنسی کہیں نافذ نہیں ہو سکتی نا، ایک طرف تلواریں چل رہی ہوں، تیر برس رہے ہوں، ہاں جی، نیزے برس رہے ہوں،
घुमसान की जंग हो या मौजूदा दौर में कलाशनकोफ की गोलियां चल रही हों या रॉकेट लॉन्चर बरस रहे हों या हवाई जहाज़ों की बमबारी हो रही हो या तोपों और टैंकों के गोले बरस रहे हों, तो इन हालात में भी नमाज माफ नहीं है। तो मेरे वो भाई जो बगैर किसी उज़र के नमाज छोड़ देते हैं, उनका क्या बनेगा? अल्लाह ताला रहमत फरमाए सब पर और सबको हिदायत अता फरमाए। तो ये सूरत अन-निसा की आयत नंबर 102 आपके सामने है। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम, ए अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सहाबा के अंदर हों, फ़अक़म्त लहुमुस्सलात, और आप इनके लिए नमाज कायम कर दें, इनके लिए आप नमाज बाजमात खड़ी कर दें, तो फिर हालत जंग में नमाज का तरीका ये होगा, फल तकुम ताइफतुम मिनहुम मा का, एक ग्रुप आपके साथ खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, वलियाखुजू अस्लिहतहुम, और वो अपना असलहा अपने साथ रखेंगे, और दूसरा ग्रुप जो है वो पहरे पे खड़ा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत से ये बात बाकायदा साबित है कि एक ग्रुप को एक रकत पढ़ाई और उन्हें समझा दिया कि जब एक रकत हो जाए आपने मेरे सलाम फेरने का इंतजार नहीं करना, आपने दूसरी रकत के लिए मेरे साथ खड़े नहीं होना, बल्कि उठ के चले जाना है, और जो पहरे पे खड़े हैं उनकी जगह जाके सीट संभाल लेनी है, और दूसरी रकत आपने चलते फिरते पढ़नी है। अंदाजा कीजिए आप, दूसरी रकत चलते फिरते पढ़नी है, और वो जो पहरे पे खड़े हैं वो आकर इनकी जगह नबी अलैहिस्सलाम के पीछे आकर दूसरी रकत में शामिल होंगे और दूसरी रकत खड़े होके पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी 4-5 मुख्तलिफ तरीके हदीस से साबित हैं हालत जंग में नमाज पढ़ने के। हालत जंग में भी बाजमात नमाज अदा की जा रही। आप अंदाजा कीजिए कि नमाज की फर्जियत किस कदर अहम फरीजा है। सूरत अल इसरा, जिसका दूसरा नाम सूरत बनी इसराइल भी है, इस सूरत की आयत नंबर 78 में फरमाया, अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल, नमाज कायम कीजिए सूरज ढलने से लेकर रात के अंधेरे छाने तक, व कुरआन अल फजरी, और फजर के वक़्त कुरान पढ़ें, इन्ना कुरआन अल फजरी काना मशहूदा, क्योंकि फजर के वक़्त की तिलावत उसकी गवाही दी जाएगी। सूरत हूद की आयत नंबर 114 में फरमाया, रात के अंधेरों में भी नमाज पढ़ो, वाक़िमिस्सलात तरफ़इन नहारी, और कायम करें नमाज को दिन के दोनों किनारों पर, वज़ुलफ़म मिनल लैल, और रात के अंधेरों में भी, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, यकीनन नेकियां जो हैं वो बुराइयों को खा जाती हैं। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। हुक्मरानों को नमाज कायम करवाने का हुक्म, हुक्मरानों को नमाज कायम करवाने का हुक्म सूरत अल हज आयत नंबर 41 में फरमाया, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, वो लोग जिन्हें हमने ज़मीन में तसल्लुत हुकूमत अता कर दी, अकामुस्सलाता, उनके ज़िम्मे है कि वो नमाज कायम करवाएं, व आतुज़ ज़कात, और वो ज़कात अदा करवाएं, व अमरू बिल मारूफ, और वो नेकी का हुक्म दें, व नहौ अनिल मुनकर, और वो बुराई से रोकें। ये हुक्मरानों के फ़राइज़ में शामिल है। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और बेहतरीन अंजाम अल्लाह के हाथ में है। इबादुर रहमान की पहचान, सूरत अल आराफ की आयत नंबर 170, वल्लज़ीना युमस्सिकून बिल किताब, वो लोग जो अल्लाह की किताब को थामने वाले हैं, मजबूती से थाम कर अमल करने वाले हैं, वाक़ामुस्सलात, और उन्होंने नमाज कायम कर ली, इन्ना ला नुज़िउ अजरल मुस्लिहीन, हम ऐसे इस्लाह पसंद लोगों का अजर ज़ाया नहीं करते। अल्लाह अकबर।
تجارت مومن کو نماز سے غافل نہیں کرتی۔ یہ سورت النور کی آیت نمبر 37 ہے، اور یہ واحد مقام ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے لفظ مومن یا مسلم یا اہل ایمان نہیں کہا، بلکہ رجالن کا لفظ بولا ہے۔ رجالن جمع ہے راجلن کی، اور راجلن کا معنی ہے مرد، راجلن کا معنی ہے مرد۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب دو نوجوانوں کو آپس میں کسی بات پر ناراضگی ہو جائے تو وہ بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں، میں مرد ہوں، خسرا نہیں ہوں۔ یہ بعض لوگ جو ہے اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ رجالن کا معنی ایسا بندہ جو حقیقی مرد ہے، جو حقیقی مرد ہے۔ رجالن کچھ مرد ایسے ہیں، یعنی مومن تو وہ ہے ہی ہے، ان کے اندر مردانگی بھی ہے۔ کیا مردانگی ہے؟ ان کے اندر طاقت جو زیادہ ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ طاقت اس حوالے سے زیادہ ہے کہ دنیا کی مصروفیات انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ یہ ہے ان کی مردانگی۔ رجالن کچھ مرد ایسے ہیں، لا تلہیہم جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت ولا بیع نہ خرید و فروخت، کس بات سے غافل نہیں کرتی؟ ان ذکر اللہ، تجارت، خرید و فروخت، لین دین کے معاملات، نوکریاں انہیں غافل نہیں کرتی۔ کس چیز سے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ یہ مرد کون لوگ ہیں؟ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ ایسے مرد ہیں جو ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس دن خوف کی وجہ سے دل بھی دہل جائیں گے اور آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی۔ قیامت کا ذکر ہے۔ یہ لوگ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے کہ جس دن دل بھی دہل جائیں گے، دل بھی کنٹرول میں نہیں آئیں گے اور آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی۔ تو یہ مرد ہیں، ان کی مردانگی یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 1-2 سلائیڈز اور باقی ہیں، سبق ختم ہونے والا ہے۔ فلاح پانے والے خوش نصیب، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 1 اور 2۔ قد افلح یقیناً کامیاب ہو گئے، کون؟ المومنون، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ نماز میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، حاضر ہو کے نماز پڑھنا اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، اسے پیدا کرنا چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے والے جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں وہ مومن ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی مومن ہیں۔ یہ شارٹ کٹ ہم نے آیات لکھی ہوئی ہیں، دراصل یہ سورۃ المعارج میں بھی آیت نمبر 23 اور 34 دونوں میں مومنین کی صفات کے حوالے سے ذکر ہوئی ہیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، وہ اپنے اہل والوں کو حکم دیتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یہ بندہ اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیا،
اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل والوں کو نماز کا حکم دو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کے اوپر پابندی اختیار کرو۔ نماز صرف ایک نماز نہیں بلکہ تمام نمازوں کو پابندی اور اہتمام سے پڑھنے کا حکم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً نماز وسطی کی درمیانی نماز۔ سیدہ عائشہ طاہرہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے جھک کر فرما بردار ہو کے کھڑے ہوا کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ حدیث مسند احمد میں 6576 نمبر پر موجود ہے، فرمایا من حافظ علیہا، جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نوراً، یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، و برہانن، اور دلیل بن جائے گی اور نجات بن جائے گی قیامت کے دن۔ اور جو شخص اس کی حفاظت نہیں کرے گا، نہ تو یہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ اس کے لیے جنت میں جانے کی دلیل بنے گی، نہ نماز اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، بے نماز انسان قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اور ابی ابن خلف کے ساتھ اس کا جو ہے حشر ہوگا، یعنی اللہ کے باغیوں اور دشمنوں کے ساتھ اٹھے گا، بے نماز مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو گے تو مسلمانوں میں سے ہوو گے، اگر نہیں کرو گے تو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو پھر مشرکوں میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ اگر نماز قائم نہیں کرو گے تو تمہارا شمار مشرکوں میں سے ہوگا۔ ناکام و نامرادی کا سبب انسان کی نماز، کیسے؟ نماز میں سستی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یہ باقاعدہ سورۃ الماعون آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ منافقین بھی نماز پڑھتے ہیں، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہوتے ہیں، ان کی طبیعت پر بھاری پن ہوتا ہے، بوجھل ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں وہ ذکر کرتے نماز میں سوائے تھوڑا بہت کے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک یہ حدیث ہے اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے اور سبق ختم ہو رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، نماز فجر اور نماز عشاء۔ منافق سے پڑھنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے، وہ فجر کے وقت بھی سویا رہتا ہے اور عشاء کے وقت وہ کھیل تماشے میں مصروف رہتا ہے، لیٹ سوتا ہے، جس کی وجہ سے صبح فجر بھی فوت ہو جاتی ہے۔ اور تقریباً ہمارا معمول بھی ایسے ہی ہے، ہم لوگ رات 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے سو رہے ہوتے ہیں، سارا لاہور جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سنت نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، سنت یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھیں، فجر پڑھیں، سارا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہیں اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں۔ یہ ہے سنت رسول۔ اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم عشاء سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور فجر سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر کس لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں کیا اجر ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر لوگوں کو
टांगों के बल घिसट कर चलकर मस्जिद में आना पड़े, जमीन पर रगड़ते हुए चलकर भी आना पड़े तो फिर भी वो आए। और फिर फरमाया लक़द हमम, तो मैंने कई मर्तबा ये इरादा किया है, अन आमुरल मुअज्जिना, मैं मुअज्जिन को अजान कहने का हुक्म दूं, फिर वो जब अजान कह ले फयुकीमा, फिर वो इकामत कहे, फिर मैं हुक्म दूं किसी आदमी को वो लोगों की इमामत करवाए, और मैं अपने साथ आग के शोले लेकर, लकड़ियों के गट्ठे लेकर, एक हदीस में है कि मेरे साथ एक लश्कर हो जिनके कंधों पर लकड़ियों के गट्ठे हों, और मैं ज़रा घरों का चक्कर लगाऊं, जिस घर में लोग बैठे हुए हैं ईशा की नमाज के लिए या फजर की नमाज के लिए हाजिर नहीं हुए, उनके घरों के गिर्द लकड़ियां रखकर आग लगा दूं, ये मेरा जी चाहता है। और इस बात का मैंने कई मर्तबा इरादा किया है। फ़उहर्रे का अला मल्ला यखरुजु इला सलात बादू, मैं जला दूं उनके घरों को जो नमाज के लिए हाजिर नहीं होते। और ये सही बुखारी की हदीस नंबर 657 है। इसके अलावा दूसरी हदीस की किताबों में फिर वजह भी बतलाई है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। फरमाया घरों में बच्चे होते हैं जिन पर अभी नमाज ही फ़र्ज नहीं होती, और घरों में औरतें होती हैं जिन पर मस्जिद में आना फ़र्ज नहीं है, तो इन एक गुनाहगार की वजह से दो बेगुनाहों को भी सजा मिल जाएगी, इसलिए मैंने इस पर अमल नहीं किया। लक़द हमम, तो लेकिन ये इरादा मैंने कई मर्तबा किया है। तो ये बड़ी वईद वाली बात है, बड़ी सख्त बात है। ये हदीस हमें इस बात की तलकीन कर रही है कि हमें हर नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करनी चाहिए। इन्ना सलाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। और ये हदीस जो आप देख रहे हैं ये अमर अपने बाप शुएब से और शुएब अपने दादा अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस से बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, जब बच्चों की उम्र 7 साल हो जाए। जब बिल्कुल छोटे हों उनको साथ लेके मस्जिद में आएँ, और इस बात से मत घबराएं कि वो मस्जिद में शोर करेंगे। बच्चों ने तो ऐसा ही करना होता है, लेकिन बच्चों को नमाज की आदत डालने के लिए छोटे बच्चों को मस्जिद में लेके आना ज़रूरी है। और ख़ुसूसन जब वो 7 साल के हो जाएं तो फिर तो हुक्म है कि उनको आप मस्जिद लेके आएँ और उनको हुक्म दें नमाज पढ़ें। और वज़रिबूहुम अलैहा, अगर 7 साल की उम्र में बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, 10 साल की उम्र तक इनको तरबियत दें, 7 से 10 तक तरबियत दें। और जब 10 साल के भी ये नमाज के आदी नहीं होते तो फिर इनको डंडे मार के नमाज पढ़ाएं। व फर्रिकू बैनहुम फिल मज़ाजे, और जब 10 साल के हो जाए तो इनके बिस्तर भी अलग कर दो। ये एक बहुत बड़ी तरबियती बात की है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 10 साल के बाद बच्चों के अंदर को हल्का फुल्का इंसानियत का और ज़िंदगी का शुऊर आना शुरू हो जाता है, और शैतान बहकाना शुरू कर देता है। लड़के हों या लड़कियां हों तो अमूमन घरों में एक ही चारपाई पर या एक ही बेड के ऊपर 2-2, 3-3 बच्चे सुला दिए जाते हैं। तो इस हुक्म को सामने रखें, जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो इनके बिस्तर भी अलग करें। ये हुक्म रसूल है और सुन्नत रसूल है, इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें पन्हा हैं जिनकी तफसील में हम इस वक्त नहीं जा सकते। अल्लाहु अकबर। ये बड़ी मशहूर हदीस है कि अगर किसी के घर के सामने नहर हो और वो 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रह जाएगी? कतई नहीं। इसी तरह फरमाया जो 5 नमाज़ों के लिए वज़ू करता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ये हदीस सही बुखारी में है। ये सही बुखारी की हदीस 6008 आपके सामने है। सैयदना मालिक इब्न हुवैरिस फरमाते हैं हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हम काफ़ी सारे नौजवान थे, उम्रें भी हमारी जो हैं वो तकरीबन करीब थीं, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तकरीबन 20 रातें या 20 दिन ठहरे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है महसूस किया कि हमें घर वालों की याद आ रही है, हमने दीन काफ़ी कुछ सीख लिया है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، فعلموہم، انہیں جا کر سکھلاؤ جو تم نے سیکھا ہے، ومروہم، اور انہیں حکم دو، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا ٹائم ہو جائے تم میں سے ایک اذان دے، اور تم میں سے جو بڑا ہو علم کے حوالے سے یا عمر کے حوالے سے تو وہ جو ہے تمہاری امامت کروائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز میں کامیابی ہو گئی تو تمام معاملوں میں کامیابی ہو جائے گی، اگر نماز میں کامیابی نہیں ہوئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہ آپ کے سامنے آخری حدیث ہے اور بڑی کمال حدیث ہے، یہ آپ کو سنانی ہے اور بڑی تسلی سے سنانی ہے۔ اس حدیث میں ایک صحابی کا واقعہ ہے جن کا نام ہے خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ داخل المسجد، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، اس بندے کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کیا ہے؟ خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فدخل رجل فصلی، کہتے ہیں کہ بندہ، نبی علیہ السلام بھی مسجد میں داخل ہوئے اور ایک بندہ خلاد جو ہے وہ بھی آ کے داخل ہوا، اس نے آ کر سلام کہا اللہ کے نبی پر، فردہ، آپ نے جواب دیا، وعلیکم السلام کہا، تو اس شخص نے جو ہے وہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آ کے سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور حکم فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، خلاد واپس جاؤ، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فرق ہے بات میں، ایک بات یہ ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوسری بات یہ ہے آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی نماز جائز نہیں ہوئی، اور یہ بات جو فرمائی گئی ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں، حالانکہ پڑھنے والے صحابی رسول اور مسجد النبی، مدینہ الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی گئی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ اللہ کا بندہ گیا، اس نے جا کے نماز پڑھی جس طرح پہلے نماز پڑھی تھی، پھر آیا سلام کہا نبی علیہ السلام پر، آپ نے سلام کا جواب دیا اور دوسری مرتبہ حکم دے دیا کہ آپ جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ثلاثاً، یہ حکم آپ نے 3 مرتبہ دیا، اور 3 مرتبہ اس بندے نے جا کے نماز پڑھی۔ جب 3 دفعہ نبی علیہ السلام کے کہنے پر پڑھ چکا اور 1 دفعہ خود پڑھ چکا، مسجد نبوی میں پڑھ چکا، رسول اکرم کے سامنے پڑھ چکا، پڑھنے والا صحابی رسول، کون صحابی رسول؟ جو 1 کلو جو کا صدقہ کرے اس کو جو اجر ملے گا، اس کے بعد آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو 1 کلو جو کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے کو وہ اجر نہیں مل سکتا جو 1 کلو جو خرچ کرنے والے صحابی رسول کو ملا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تقسیم ہے۔ تو اس صحابی نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول کے سامنے پڑھی، 4 دفعہ پڑھ چکا، ہمارے حساب سے تو ماشاءاللہ 2 لاکھ نمازیں بن گئیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن صحیح حدیث کے مطابق 10,000 کا ثواب ہے، تو اس حوالے سے بھی 40,000 تو پھر بھی بنتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کہہ رہے آپ کی نماز نہیں ہوئی یا جائز نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی، یہ نہیں کہہ رہے، فرما رہے ہیں آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ جب وہ 4 دفعہ پڑھ چکا تو کہنے لگا والذی بعثک بالحق، خلاد کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، جو نماز مجھے آتی ہے اس سے بہتر اور زیادہ میں نہیں کر سکتا، جو طریقہ مجھے یاد ہے اس سے اچھا اور میں نہیں کر سکتا۔
فعلمنی، اللہ کے رسول مجھے سکھلائیے کیا کمی کوتاہی ہے میری نماز میں۔ اللہ اکبر، یہ انداز تعلیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ انداز تعلیم ہے کہ جب تک بندہ خود متوجہ نہ ہو اس کو نہ سمجھایا جائے، کیونکہ اگر وہ متوجہ نہیں آپ بتائیں گے اسے سمجھ نہیں آئے گی، جب وہ متوجہ ہوا ہے تو پھر اسے سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس حدیث میں نماز کا پورا طریقہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ صرف وہ کمیاں کوتاہیاں ہیں جو صحابی کی نماز میں تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا تھا۔ فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تکبیر کہیں، پھر اللہ رب العزت نے جو آپ کو یاد کروایا ہوا ہے، جو آپ کو آسان لگے، سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، ثم ارکع، پھر آپ رکوع کریں۔ یہاں سے کام شروع ہو رہا ہے، یہاں سے کام شروع ہو رہا ہے۔ ثم ارکع، پھر آپ رکوع کریں، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے کہ واقعی رکوع ہو گیا ہے۔ صحابی رسول رکوع میں جلدی کر رہے تھے۔ کیسے کر رہے تھے؟ ہمیں تو بڑی اچھی طرح اندازہ ہوگا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہم کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، کھڑے ہی شروع کر دیتے ہیں، ابھی رکوع میں نہیں پہنچے ہوتے پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری سبحان ربی العظیم سٹاپ پہ پہنچ کر رکوع میں، تیسری واپسی پہ۔ یہ ہے نا ہماری نماز۔ تو بالکل یہی طریقہ صحابی رسول کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھی نہیں ہے تو سنیں، فرمایا تیرے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ واقعی تو نے رکوع کر لیا، ثم ارفع، پھر تو اپنے سر کو اٹھا، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ یہ سیدھا کھڑا تھا، رکوع میں گیا، رکوع کے بعد اپنے سر کو اٹھانا ہے اور بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ اور ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ صحابی رسول بھی ایسا نہیں کر رہے تھے، رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کر رہے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں، اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھی، سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، یہاں پہنچے، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی، آدھ میں ہیں، یہیں سے اللہ اکبر سجدے میں چلے گئے۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ رکوع اور سجود کو اطمینان سے کرنا نماز کے ارکان سے تعلق رکھتا ہے۔ جو شخص رکوع اور سجدہ احتیاط سے نہیں کر رہا وہ نماز کو برباد کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کو اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر آپ سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ آپ کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے کہ واقعی آپ نے سجدہ کر لیا ہے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ بالکل اطمینان کے ساتھ سیدھے بیٹھ جاؤ۔ ہم سیدھے نہیں بیٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہی ہیں، آدھے ہوتے ہیں، کمر آدھی راستے میں ہوتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی، یہاں ہوتے ہیں تو وہیں سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ صحابی رسول بھی ایسے ہی کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نماز تم نے نہیں پڑھی۔ پہلا سجدہ کر کے بیٹھنا ہے، کمر کو سیدھا کرنا ہے۔ یہاں دعا سکھلائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ ایک دعا اور بھی ہے لیکن یہ مختصر اور آسان ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، 2 دفعہ کہنا ہے۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ دعا، تو یہ آپ 2 دفعہ کم از کم پڑھیں، کمر بھی سیدھی ہو جائے گی، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، استغفار بھی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھ کے بیٹھنا ہے، ڈائریکٹ دوسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہونا، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بھی اٹھ کے بیٹھنا ہے۔ وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اپنی ساری نماز اس طریقے سے پڑھو گے تو قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 557۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔